Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. یہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں نا، یہ اکثر مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کائنات کو اگر کسی نے پیدا کیا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اس کو کس نے بنایا. تو اس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے خدا خود سے ہو سکتا ہے تو یہ کائنات بھی خود سے ہو سکتی ہے. صحیح ہے نا؟ تو جیسے آپ اس کائنات کو ہمیشہ مانتے ہوئے آپ کہہ رہے ہو یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، کائنات کو ہم ہمیشہ سے کیسے مانیں، تو آپ اللہ کو بھی تو ہمیشہ سے ہی مانتے ہو نا. تو اس میں اس کا بھی جواب ہے. بھائی اس کائنات میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی خاصیتیں سے تو ہم واقف ہیں. یہاں ولادت بھی ہوتی ہے. اگر کوئی بچہ آئے اور کہے کہ میرا کوئی باپ بھی نہیں ہے، میری کوئی ماں بھی نہیں ہے، میں خود سے آ گیا، مان لو گے؟ ہے بھائی؟ وہ کہے نہ مجھے میں پیدا ہوا، نہ کوئی پیدا، نہ میں نے کسی کو جنا، نہ مجھے کوئی جن سے. ہم کہتے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے. بچہ ہے تو ابا بھی ہوگا اور اماں بھی ہوں گی. اب اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ بچہ ہمیشہ سے ہے، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کی خاصیتوں کو جانتے ہیں جبکہ ہم اللہ کی خاصیتوں کو نہیں جانتے. تو یہ عجیب بات ہے کہ ایک چیز جس کے بارے میں آپ دن رات دیکھتے ہو کہ وہ خود سے نہیں ہو سکتی، اس کے بارے میں تو کہہ رہے ہو کہ وہ ہمیشہ سے ہے. اور جس کے بارے میں آپ کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، وہ آپ کی عقل سے بالا تر ہے، اس کے بارے میں آپ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو کہ وہ ہمیشہ سے کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایتھیسٹ بڑی بے عقلی کی بات کرتے ہیں. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ بچہ تو والدین کے بغیر پیدا نہیں ہوتا، تو پہلا انسان کیسے پیدا ہو گیا؟ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جیسے والدین کے بغیر بچہ نہیں پیدا ہو سکتا، تو کسی کے ارادے کے بغیر انسان کا وجود ہو نہیں سکتا. آج تک ایسا نہیں ہوا. تو یقیناً پہلا انسان اللہ نے اپنے ارادے اور کن کی طاقت سے پیدا کیا ہے، اور پہلی دفعہ کائنات بغیر کسی سبب کے اللہ نے اپنے ارادہ کن سے پیدا کی ہے. کیونکہ اس کائنات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بغیر کسی خالق کے یا بغیر کسی کریٹر کے یہ کریٹ نہیں ہوتی ہے. تو یقیناً کوئی کریٹر ہے جس نے اس کو پہلی دفعہ اپنی قدرت سے بنایا اور پھر ایک اصول میں چلا دیا اس کو. تو آپ یہ عجیب بات ہے کہ اس کائنات جس کے سارا دن آپ اس کو جانتے ہو اچھی طرح سے کہ یہاں ایک حالت سے یہ دوسری حالت میں چینج نہیں ہوتی جب تک کوئی چینجر نہ ہو، تو یہ پیدا کیسے ہو سکتی ہے جب تک کوئی کریٹر نہ ہو؟ تو جس چیز کے بارے میں ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں تو ہم فتویٰ دے سکتے ہیں، جس کے بارے میں جانتے ہی نہیں تو اس کے بارے میں ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ ہمیشہ سے کیسے. تو آپ کی سمجھ میں اللہ کا نہیں آ رہا ہمیشہ سے کیسے، اور جس کائنات کو آپ جانتے ہو وہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے. تو پہلی دفعہ تو یقیناً کوئی نہ کوئی سبب ہوا ہوگا نا جس سے کائنات پیدا ہوئی. جب کچھ تھا ہی نہیں تو سبب کیسے بن گیا؟ اس کا مطلب ایک ذات ہے جو پہلی مرتبہ کسی چیز کو صرف اپنے ارادہ کن سے پیدا کرتی ہے. تو انسانیت کی ابتدا پہلی دفعہ جو ہوئی ہے بغیر کسی لاجک کے، نہ کوئی باپ نہ کوئی ماں. اللہ نے اپنی قدرت سے آدم کو بنایا، اپنی قدرت سے اماں ہوا کو بنایا، پھر ان میں جو ہے نا وہ اللہ نے ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے کہ ان کے ملاپ سے لڑکا بھی پیدا ہو رہا ہے، لڑکی بھی، اور سب میں یہ وہ سسٹم اللہ نے رکھ دیا. تو پھر اس سے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو جیسے آج کوئی بچہ اٹھ کے آتا ہے اور کہہ رہے ہیں میں خود سے پیدا ہوا، آپ ایک چماٹ مارو گے اور بولو گے تمہیں شرم نہیں آتی؟ خود سے تھوڑی ہو سکتا ہے، یہ کوئی لاجک ہوتی ہے پیچھے. تو بھائی اسی طرح یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک انسان تو بغیر اتفاق سے وجود میں نہیں آ رہا، اور پوری کائنات، پوری جو ہے نا وہ سارا سسٹم، سمندر، دریا، پہاڑ، اور جناب وہ الیکٹران، پروٹون، نیوٹرون کا جو ایک پورا سسٹم ہے، اور پھر نظام شمسی اور زمین کا 23 ڈگری جھکنا اور موسم بننا، اور جو ہے وہ پورا ایک سسٹم، بارشیں ہو رہی ہیں، پیداوار اگ رہی ہے. پھر ایک ایک بیج کو دیکھو کتنی عجیب، خربوزے کا بیج دیکھ لو، اسے زمین میں ڈالو، بیل اگتی ہے، خربوزہ پیدا ہوتا ہے، اس میں پھر وہی بیج ہوتا ہے، پھر اسے ڈالو، پھر وہی. سینکڑوں سال سے یہ ایسے اتفاقات بیج میں خود بخود انسٹال ہو گئے. یہ نہیں ہوتا. پہلی دفعہ کوئی ہے جو کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، اس نے پیدا کر دیا اور اس کو ایک اصول میں، ایک جو ہے نا ایک اصول میں ڈال کے اس نے چلا دیا اس کو. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا کوئی ہم پلہ، کوئی ہمسر ہے ہی نہیں کہ ایگزامپل دی جا سکے اس کی. دیکھو میں یہ کہتا ہوں، یہ ولید بیٹھا ہوا ہے ہمارے پاس، ایک بندے کا فون آیا کہ ولید سے بات کرنی ہے. میں نے کہا کون سا؟ کہنا جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے. میں نے کہا 3 قسم کے ولید ہیں، ایک لمبا والا ولید، ایک موٹا والا ولید، اور ایک کالا والا ولید. کون سے کی بات کر رہے ہیں؟ کہنے کیسی بات کر رہے ہو بھائی؟ میں نے کہا ہم نے اسی طرح یاد رکھا ہوا ہے. اب ہم کہتے ہیں نا یار ولید کو بلاؤ تو سب پوچھتے ہیں کون سا، تو موٹا والا ولید. موٹے ولید سے یہ مراد ہوتا ہے تھوڑا بلیک، بالکل بلیک نہیں ہے، اندھیرے میں نظر آتے ہیں، وہ اتنے بلیک نہیں ہیں، تو وہ والے ولید ہیں. اور لمبا والا ولید جو ہمارے سامنے رہتا ہے. تو کہہ رہے ہیں آپ کیسی باتیں، دوست ہیں وہ ناراض نہیں ہوتے ایسی باتوں سے. تو پھر خیر
اب میں یہ موٹا والا ولید میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اصل میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ لوگ بولیں کہ کون سے ولید, یہ موٹا والا ولید بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے. تو میں یہ کہوں کہ یہ کہتا ہے کہ میں خود سے وجود میں آ گیا ہوں, اتفاق کی بات ہے, ایسے کہتا نہیں, کہا نہیں ہے, ورنہ یہاں بیٹھے گا نہیں کبھی. کہہ رہا میں میرے کوئی نہ ابا نہ اماں, میں ویسے ہی پیدا ہو گیا. تو میں کہوں گا یار اس کو کوئی ایگزامپل ہے, یا پیدا ہوا ہوں, تو میں کہوں یار اس کی کوئی مثال ہے. فوراً کہے گا حضرت عیسیٰ بھی تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے, وہ بھی تو انسان تھے, تو میں بھی ہو سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا, پھر میں اس پہ غور کروں گا یہ مثال یہاں منطبق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, وہ بات کی چیز ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انسان ہمیشہ کوئی بھی چیز جب ثابت ہوتی ہے اس کے کوئی ایگزامپل دیتا ہے, ایگزامپل دیتا ہے. تو یہ ایگزامپل دیں گے, میں پھر بتاؤں گا بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو پہلے سے کتابوں میں لکھا ہوا تھا, اور وہ اللہ کے پیغمبر تھے, اور وہ جو تھے ان کے تو معجزات تھے, اور تمہیں اللہ بغیر باپ کے کیوں پیدا کرے گا, اللہ اپنے قانون کو کیوں توڑے گا, تمہارے کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں, یا تم سے کوئی بہت بڑا اللہ نے دین کا کام لینا ہے جو یہ اتنا بڑا معجزہ ظاہر کریں گے. پھر یہ بحث ہوگی اور میں ثابت کروں گا کہ یہ دعویٰ کیا ہے آپ کا غلط, لیکن ایگزامپل پیش کی جاتی ہے. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ جی میں ویسے ہی پیدا ہو گیا, اور مثال میں آدم علیہ السلام کو دلیل کے طور پہ پیش کریں, تو میں پھر ثابت کروں گا بھائی وہ تو چونکہ پہلے انسان تھے نا, تو پہلے دفعہ تو بغیر کسی سبب کے پیدا کرنا تھا, تمہیں اللہ ایسے ہی کیوں پیدا کرے گا. تو انسان جب بھی اپنے دعوے کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پہلے اس کی کیا دیتا ہے, ایک مثال دیتا ہے کہ یار یہ عقل سے بعید نہیں ہے بلکہ اس کی ایگزامپل موجود ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ ہمیشہ سے کیسے ہے, تو ان کو سمجھانے کے لیے ہمیں کوئی مثال دینی پڑے گی نا. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کی کوئی مثال اس لیے نہیں بنتی ہے, لم یکن لہ کفوا احد, اس کا کوئی ہم پلہ ہے ہی نہیں کہ جس کو تم مثال دے کے سمجھایا جا سکے کہ جیسے یہ ہمیشہ سے ہو سکتا ہے وہ بھی ہمیشہ سے ہو سکتا ہے, لہذا وہ عقل سے بالاتر ہے. لیکن ایتھیسٹ کیا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ مخلوق جس کی درجنوں مثالیں ملتی ہیں, اور مثالیں اس بات پر ہیں کہ یہ ہمیشہ سے نہیں ہو سکتی, جس کی درجنوں مثالیں دیتی ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کائنات ہمیشہ سے ہے. ہائی بات سمجھ میں؟ یعنی میں ثابت کرتا ہوں کہ بھائی یہ جو چیز ہے یا یہ شخص جو ہے یہ باپ اور ماں کے بغیر پیدا نہیں ہوا. آپ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے بغیر ماں باپ کے پیدا نہیں ہوا؟ میں کہوں یار اس جیسے جتنے بھی ہیں مثالیں ہیں ان میں ایک بھی مثال نہیں ملتی جو بغیر ابا اور اماں کے پیدا ہو رہے ہوں. پھر اگر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں نا بغیر باپ کے پیدا ہوا بغیر ماں کے, تو یہ میرا دعویٰ صحیح نہیں ہوگا, مجھے بہت مضبوط دلیل دینی پڑے گی. تو ایتھیسٹ کیا کہتا ہے کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہے, جبکہ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اسی کائنات کی جتنی مثالیں دی جائیں گی وہ ساری مثالیں ان کے اگینسٹ جا رہی ہیں. وہ سب بتا رہی ہیں کہ یہ کائنات تو ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج بغیر چینجر کے نہیں ہوتی, تو پیدا بغیر خالق کے کیسے ہو گئی. تو ساری جو ایگزامپلز ہیں وہ آپ کے اگینسٹ جا رہی ہیں, جبکہ خدا جس کا کوئی ہم پلہ اور کفو ہے ہی نہیں, صحیح ہے نا, اس کی آپ ہم سے مثالیں مانگ رہے ہو, اور جس کی سینکڑوں مثالیں ملتی ہیں اس کے بارے میں آپ ان مثالوں پر قیاس نہیں کر رہے بلکہ ان کے اگینسٹ آپ بات کر رہے ہو. تو یہ عجیب پاگل پنے والی باتیں ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک بڑے مشہور ایتھیسٹ ہے, اس نے پتہ نہیں کیا کیا الٹے سیدھے نا بایولوجی کے دلائل, اور وہ مجھے اس کا کلپ سنا, میں نے کہا یہ آدمی ایک آسان چیز کو بلا وجہ پیچیدہ بنا رہا ہے. کہتے ہیں نا جب پھنس جاؤ تو انگلش بولنا شروع کر دو جس کو انگلش نہیں آتی. یہ لوگ یہی کام کرتے ہیں, خام خام سائنس کے نا پیچیدہ فارمولے جو عام لوگوں کو نہیں آتے, تو یہ اس چیز میں جاتے ہیں, 2 اور 2 4 کی طرح کبھی یہ بحث کرنے کی کوشش نہیں کرتے. جیسے منکرین حدیث کا میں نے بتایا تھا نا کہ بھائی اگر یہ بخاری مسلم غلط ہے تو پھر قرآن ہمیں سمجھایا کس نے؟ قرآن تو کہہ رہے نبی کے سمجھائے بغیر تم سمجھ نہیں سکتے, تو قرآن کہہ رہا ہے, تو پھر وہ نبی کا سمجھایا ہوا کہاں گیا؟ کبھی اس پہ نہیں آئیں گے, ادھر ادھر کی گھمائیں گے. تو ایسے جتنے باطل لوگ ہیں نا یہ ہمیشہ بحث کو بناتے ہیں پیچیدہ. تو خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ ہمیشہ سے ہے, تو اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی مثال نہیں ہے, اس لیے آپ کو عقل سے بالاتر لگ رہا ہے وہ.
مثال ہے ہی نہیں بھائی, وہ ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے, ہماری عقل سے بالاتر ہے. جبکہ انسان اور جتنی کائنات ہیں ان کی ہر چیز کی سینکڑوں مثالیں ہمارے پاس ہیں. آج اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں بغیر ابا اماں کے پیدا ہو گیا, تو میں کہوں گا یار ہمارے پاس جتنی مثالیں ہیں نا, ابھی جتنے اس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, جتنے تفسیر کے لیکچر سنے, وہ سب آپ کی طرح کے انسان, ایک بھی ابا اماں کے بغیر پیدا نہیں ہوا. تو ایتھیس جب یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات خود سے وجود میں آئی ہے, ہم کہتے ہیں اس کائنات میں اربوں کھربوں چیزوں میں ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو خود سے پیدا ہونا تو دور کی بات, پیدا ہو کر اپنی حالت کو چینج کر لے خود سے, ایک بھی مثال نہیں ہے. تو مثالوں سے ہم ایک دوسرے پر قیاس کر کے حکم صادر کرتے ہیں کہ جب ایک بھی مثال ایسی نہیں ہے تو پوری کائنات خود سے کیسے وجود میں آ گئی. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اللہ کو مخلوق پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. تو ولم یکن لہ کفوا احد, وہ اللہ ہے کہ اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے. تو یہیں سے ایتھیس کا اور جو خدا کے منکر اور ملحد لوگ ہیں ان کے دعوے کی اور ساری جو ان کی سائنسی تحقیقات ہیں نا, وہ سب یہیں سے تیل ہو جاتی ہیں کہ تم پہلے اللہ کو مخلوق جیسا ثابت کرو, پھر یہ کہو کہ اللہ ہمیشہ سے, ہماری سمجھ میں نہیں آتا وہ اللہ کو کس نے بنایا. ہم کہتے ہیں کسی نے نہیں بنایا, وہ ہمیشہ سے, کیوں بنائے بغیر کیسے وجود میں آ گیا. تو ہم کہتے ہیں واہ, یہ کائنات بنائے بغیر وجود میں آ گئی جس کو ہم جانتے ہیں, اور جس کا کوئی ہم پلہ اور ہمسر ہے ہی نہیں, اس کی کوئی دوسری مثال ہی نہیں ہے, اس کے بارے میں آپ یہ مان نہیں رہے کہ وہ کیسے وجود میں آ گیا. تو یہ اس لیے تبھی اللہ نے ان کے لیے جہنم کی آگ رکھی ہے جو اپنے بنانے والے کا انکار کرتے ہیں.